عمران خان صاحب نے اپنی ذات کی لڑائی تو نہیں لڑی، ملک کی لڑائی لڑی ہے۔ اگر عمران خان صاحب نے بات کی کہ میں زمین کا 1 انچ حصہ بھی کسی بیرونی طاقت کو نہیں دوں گا، تو اپنی تو بات نہیں کی۔ اور آج بھی ابھی کنونشن سینٹر میں ایک عظیم الشان کنونشن ہونے جا رہا ہے فلسطین کے حق میں۔ ہماری تو آنکھیں ترس گئی کہ پاکستانی کب دیکھیں گے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف ایک برملا، ایک دلیرانہ بات کرے۔ عمران خان صاحب کے بعد پچھلے 2 سال میں کسی وزیر اعظم کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ اپنی نہیں تو صرف قائد اعظم کا ہی وہ موقف پیش کر دے جو مسئلہ فلسطین پہ تھا۔ اس لیے آپ کو لیڈر چاہیے کہ وہ ملکی مسائل بھی حل کرے اور بین الاقوامی مسائل، امہ کو جو مسائل ہیں اس پہ بھی بات کرے۔ یہ سزا دی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو وہ سٹینڈ لینے کی جو انہوں نے امہ پہ اور پاکستان کی بقا اور سلامتی پہ لیا۔ تو اس لیے اگر مذاکرات میں حکومت سنجیدہ ہے تو پھر ہم اڈیالہ کے بار یہ بات رکھتے ہیں کہ آپ اپنے نکات لائیے، آپ تحریک انصاف کے سامنے پیش کیجئے۔ اگر وہ اس قابل ہوئے کہ اس سے ملک کے مسائل کا حل نکل سکتا ہو تو عمران خان صاحب کبھی بھی پاکستان کے مفاد میں کوئی فیصلہ کرنے سے نہیں کترائیں گے، لیکن وہ پاکستان کے مفاد میں ہونا چاہیے، وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ افسوس سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہم نے کئی بار اپنے انٹر پارٹی الیکشنز کی ڈیٹیل جمع کی۔ میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب تحریک انصاف کو اپنا انتخابی نشان اور سٹیٹس واپس بحال کرے، کیونکہ جب بھی کسی بڑی جماعت کو خدا نخواستہ توڑا گیا، دیوار سے لگایا گیا، خدا نخواستہ ختم کیا گیا، اس کا نقصان عوام کو پہنچا، پاکستان کی سیاست کو پہنچا۔ اس لیے تحریک انصاف کو سیاست کرنے دیا جائے۔ ہم پرامن پاکستانی ہیں اور احتجاج یا جلسہ جلوس ہمارا حق ہے جو ہمیں ملنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک کیسز کا تعلق ہے، بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسز، ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس کی کیا بنیاد ہے؟ کوئی بنیاد نہیں۔ 1 روپے حقیقتاً 1 ٹیڈی پیسہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا۔ القادر ٹرسٹ اور میرے بھائی، وہ جتنے پیسے تھے وہ تو سارے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہیں، ان کا عمران خان صاحب سے کیا تعلق؟ کیا ایک سابق وزیر اعظم کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ اپنے ملک میں اپنے پاکستانی بچوں کو مفت دین کی تعلیم اور تصوف کی تعلیم القادر یونیورسٹی میں دی جانی ہے؟ اس پہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور ٹرسٹ کا تو مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ ٹرسٹ پاکستان کے تو بے شمار یہاں پہ، یہ جو ہمارے مدرسے ہیں، کیا یہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ یہ جو خیراتی ادارے چلتے ہیں، کیا یہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ یہ جو بلڈ ڈونیشن اکٹھے ہوتے ہیں، کیا یہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ ایدی صاحب کا ٹرسٹ نہیں ہے؟ انصار برنی صاحب کا ٹرسٹ نہیں ہے؟ شوکت خانم خود ٹرسٹ نہیں ہے۔ ٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے اعتماد، ٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ اس کے بینیفیشری نہیں ہوتے، آپ اس سے 1 روپے نہیں لیتے، بلکہ آپ خیراتی ادارہ چلاتے ہیں عوام کے مفاد میں۔ تو یہ عجیب منطق ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف کچھ نہیں ملا، اس کے نہ بیرون ملک اکاؤنٹس ملے، نہ اس کے آف شور اکاؤنٹس ملے، نہ اس کے لنڈن میں فلیٹس ملے، نہ اس کا سرے میں محل ملا تو القادر ٹرسٹ کا کیس ملا، کہ جس میں کیس ہی ہے کہ جناب آپ نے یونیورسٹی کیوں بنائی، یونیورسٹی کے لیے زمین کیوں دلوائی۔ جہاں توشہ خانے کا تعلق ہے، توشہ خانے کیس میں سزا بھی معطل، ضمانت بھی ہو گئی، اب کچھ اور ہاتھ نہیں لگا تو اس میں ایک اور کیس۔ ہمارے وکلاء بھائی اس کو سمجھتے ہیں، جو قانون سے شغف رکھتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، دیر از اے کانسیپٹ ہے کہ ڈبل جیپرڈی۔ ایک آدمی کو آپ ایک چیز میں 2 بار سزا نہیں دے سکتے۔ ایک آدمی پہ آپ نے 302 کا پرچہ کاٹا، اس پہ 324 کا کاٹا، اس پہ کوئی اور پرچہ کاٹا، دہشت گردی کا کاٹا، اس جرم میں یا اس نے کیا یا نہیں کیا، لیکن پرچہ ایک ہی کٹ سکتا ہے، 2 بار سزا نہیں دے سکتے۔ یہ عمران خان صاحب پہ آپ دوبارہ کس چیز کا کیس بنا رہے ہیں؟ اور جہاں تک عدت کا کیس ہے، اس کو تو کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ آج بشرا بی بی موجود تھی، خان صاحب کے ساتھ وہاں آئی ہوئی تھی، اس کیس میں ملاقات ہوئی ان سے۔ افسوس ہوا کہ ایک پردہ دار خاتون کو نکاح جیسے ایک مقدس ایشو پہ، ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے
اور کچھ نہیں ملا تو عدت کا کیس بنا دیا. ہم نے تو 1500 سال میں زنا پہ سزا ملتے دیکھا تھا, نکاح پہ سزا ملتے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ان چیزوں سے مسائل کا حل نہیں ہے. آج اگر حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کا مسائل کا حل نکلے تو سب سے پہلے مینڈیٹ کی واپسی پہ بات کریں کہ عوام نے جدھر ووٹ کیا ہے ادھر بات جائے, اور اس کے لیے چابی جو ہے وہ جادو کی جو چابی ہے, جو کنجی کی چابی ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے. ہماری 184(3) کی پٹیشن کافی عرصہ ہو گیا سپریم کورٹ میں موجود ہے. محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے میں ہمیشہ احترام سے نام لیتا ہوں کیونکہ ہم اس عہدے سے مخاطب ہیں جس پہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں, اور وہ ہے پاکستان کے چیف جسٹس کی کرسی. ان سے درخواست ہے کہ آپ کے پاس ہماری پٹیشن موجود ہے. آخری بات اور بہت اہم کہ قاضی صاحب آپ نے خود یہ الیکشن کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا. سپریم کورٹ کے احاطے میں بھی میں نے یہ بات کی, آج اڈیالہ جیل کے باہر بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ قاضی صاحب صرف الیکشن کروانا اہم نہیں تھا, صاف شفاف کروانا اتنا ہی اہم ہے جتنا الیکشن کروانا اہم ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں قاضی صاحب کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر تھا؟ لوگوں سے کیا کاغذ نہیں چھینے گئے, لوگوں کا اغوا نہیں کیا گیا, گھروں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہوا, اور جب کچھ نہ ہوا تو فارم 47 سے حملہ آور ہو گئے. آپ سے درخواست ہے آپ سو موٹو نوٹس لیجئے اس پورے الیکشن پروسیس کا. 2014 میں اگر 4 سیٹوں پہ سو موٹو ہو سکتا تھا تو اب 250 سیٹوں پہ ہونا چاہیے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے اس الیکشن پہ, وہی واحد حل ہے تاکہ اصل مینڈیٹ عوام کا سامنے